سلطان بلیک پینٹ کوٹ پر سفید شرٹ پہنے آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سنوار رہا تھا جب اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کمرے میں کوئی ہے۔ سلطان نے پلٹ کر دیکھا تو نظر فرحین بیگم پر پڑی جو اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ سلطان ان کے پاس آیا اور اپنا سر ان کے آگے کیا۔ سدا خوش رہو میرے شہزادے۔ فرحین بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور ہونٹ نرمی سے اس کے ماتھے پر رکھے۔ جب تک آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں میں ہمیشہ خوش ہی رہوں گا۔ سلطان نے فرحین بیگم کو کرسی پر بٹھایا اور خود ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اتنے کہا تھے تم میرے سامنے بھی نہیں آئے۔ سلطان کے ہونٹوں پر گھائل سی مسکان آئی۔ بس اپنا آپ کے سامنے آنے قابل نہیں لگ رہا تھا۔ فرحین نے حیرت سے سلطان کو دیکھا۔ تم تو میرے سب سے اچھے بیٹے ہو سلطان، سب سے فرما بردار۔ تم ایسا پھر کبھی نہ سوچنا اپنے بارے میں۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلا کر اپنا سر فرحین بیگم کی گود میں رکھ دیا تو وہ محبت سے اس کے بال سہلانے لگی۔ سلطان میں نے کچھ سوچا ہے، حکم کرے امی۔ سلطان نے ماں کی آغوش کو محسوس کرتے ہوئے سکون سے آنکھیں موند کر کہا، میں چاہتی ہوں ارشمان کی شادی کے ساتھ ہی تمہاری اور انابیہ کی شادی بھی کر دی جائے۔ سلطان کی بند آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ خیال لال جوڑے اور گھونگھٹ والی لڑکی کی جانب گیا۔ امی اتنی جلدی یہ سب؟ فرحین نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ سلطان نے واپس اپنا سر جھکا لیا۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ فرحین بیگم اس کی بات پر حیران رہ گئیں۔ سلطان، کیا تمہیں کوئی اور لڑکی پسند آ گئی ہے؟ سلطان نے انکار میں سر ہلایا لیکن فرحین اس کی سن ہی کہا رہی تھی۔ دیکھو سلطان، ارشمان نے اپنی مرضی کی، میں کچھ نہیں بولی۔ آنچ سے اتنی نفرت ہونے کے باوجود میں نے اسے ارشمان کی خاطر بیٹی بنا کر قبول کر لیا، لیکن اگر تم نے انابیہ کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی یا اس سے شادی نہیں کی تو میں قسم کھاتی ہوں سلطان، میں اپنی جان دے دوں گی۔ امی، سلطان نے حیرت سے فرحین بیگم کو دیکھا، میری بہن کی شادی اتنے غریب خاندان میں ہوئی ہے، سوچا تھا اس بیچاری کی بیٹیاں یہاں آ کر سکون سے رہیں گی، لیکن ارشمان کے سر سے آن کا بھوت نہیں اترتا اور تم بھی انابیہ کو۔ امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے کب ساری شادی کا انکار کیا ہے؟ میں بس ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، پلیز بس مجھے کچھ وقت چاہیے۔ سلطان نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے، وعدہ کرتا ہوں آپ کا مان نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ فرحین نے اپنے آنسو پونچھ کر ہاں میں سر ہلایا تو سلطان گہرا سانس لے کر وہاں سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب اسے اپنے فیصلے پر پہلے سے کہیں زیادہ پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ کتنی آسانی سے کسی غیر کی خاطر اپنوں کوئی تکلیف کا باعث بن گیا تھا، لیکن اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنے دھیان سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اس کے پیر سیڑھیوں پر پونچھا لگاتے ہاتھوں کے قریب جا کر رک گئے۔ اس ملازمہ کے ہاتھوں پر مٹی مٹی سی مہندی دیکھ کر اسے اس لڑکی کا خیال آیا جو اس کی ذمہ داری تھی، لیکن اس خیال کو دباتا وہ وہاں سے چلا گیا، یہ جانے بغیر کہ فرش پہ پونچھا لگاتی لڑکی ہی اس کی وہ بیوی تھی جسے ابھی تک اس نے ایک نگاہ نہیں دیکھا تھا، اور اب وہ سلطان کے یوں خود کو نظر انداز کر کے چلے جانے پر دردناک آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ سلطان ملک خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ رشتوں اور محبت کے کس بھنور میں پھنس چکا ہے، لیکن اگر انہیں شک ہو گیا کہ آپ نے مجھے بھیجا ہے تو ملک صاحب تو میری جان لے لیں گے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے چودھری صاحب۔ عظم جوانی کے سامنے کھڑا اپنے بھورے رنگ کی قمیض سے کف لنکس بند کر رہا تھا، ملازمہ کی بات پر اسے آئینے میں سے ہی گھورنے لگا۔ میں تمہیں وہاں جا کر خودکش دھماکہ کرنے کا تو نہیں کہہ رہا، بس تمہیں ملکوں کی حویلی میں نوکری کرنی ہے اور آن کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے۔ کیا یہ بہت زیادہ کام ہے؟ عظم نے پرفیوم پکڑ کر خود پہ چھڑکتے ہوئے کہا، لیکن چودھری صاحب اگر ملک صاحب کو پتہ لگ گیا کہ میں ان کی منگ کی جاسوسی کر رہی ہوں تو مجھے ملک صاحب سے بہت ڈر لگتا ہے۔ عظم اس کی جانب مڑا، کچھ نہیں ہوگا، گھبراؤ نہیں، بس تم میری آن کا خیال رکھنا، اسے ان سازشی لوگوں سے بچانا، اور بدلے میں تمہیں مہینے کے 50,000 روپے دوں گا۔ 50,000 کے ذکر پر عورت کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ 50,000 کیوں کم ہے؟ نہیں بہت ہیں چودھری جی، میں کل سے ہی ملکوں کی حویلی کام پر جانا شروع کر دوں گی۔ عظم کی ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر آن کو ذرا سا بھی نقصان ہوا تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ عظم کی آنکھوں میں وارننگ دیکھ کر عورت نے تھوک نکلتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ عظم نے آخری نگاہ خود کو آئینے میں دیکھا اور باہر گاڑیوں کے پاس آ گیا جہاں غلام اس کا انتظار کر رہا تھا۔ واہ، اتنی زیادہ تیاری، یعنی اسپتال جانے کا ارادہ ہے جناب کا؟ اپنے دوست کی بات پر عظم مسکرائے بغیر نہ رہ سکا، صرف غلام ہی تھا جو اسے اتنی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ بالکل، کافی دن ہو گئے تیری ہونے والی بھابھی کو تنگ کیا تو سوچا کیوں نہ آج دیدار عشقم ہی کیا جائے۔ غلام نے ہاں میں سر ہلایا اور گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ دونوں اسپتال کے باہر کھڑے تھے۔ عظم گاڑی سے نکلا اور گہری نگاہوں سے اسپتال کو دیکھنے لگا، پھر اس نے جیب سے رومال نکالا اور اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟
غلام اس کی حرکت پر حیران ہوتا پوچھ بیٹھا، مریض بن رہا ہوں کیونکہ اس سے بغیر تو تیری بھابھی دھکے دے کر اسپتال سے نکال دے گی۔ اس سے پہلے کہ غلام اسے روکتا، اعظم نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ گاڑی کے فرنٹ شیشے پر مار کر اسے توڑ دیا اور فوراً ہی اعظم کے ہاتھ سے خون بہہ کر زمین پر گرنے لگا۔ تکلیف کے باوجود اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر غلام نے ٹھنڈی آہ بھری، بالکل پاگل ہو گئے ہو تم اعظم چودھری! ایک دم سنکی نہیں غلام عباس، جوگی ہوں میں۔ اتنا کہہ کر اعظم اسپتال کی جانب چل دیا تو غلام کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ اس کے اسپتال میں داخل ہوتے ہی ملازم نے اس کے دیکھ کر گہرا سانس لیا اور اسے وارڈ میں بٹھا کر ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نرس کو آدمی ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں آتے دیکھ اعظم کے ماتھے پر بل آئے۔ ابھی تک تم کو سب کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ میرے زخم کا علاج ڈاکٹرنی صاحبہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا؟ جاؤ اور جا کر ڈاکٹرنی کو بلا کر لاؤ۔ نرس نے پریشانی سے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ ڈاکٹر آن آج چھٹی پر ہیں سر، آپ اپنا علاج کروا لیں۔ اعظم کی آنکھوں میں جنون اترتا دیکھ غلام پریشان ہو گیا۔ کیا مطلب چھٹی پر ہیں؟ وہ ڈاکٹر صاحبہ کو شاید اپنی شادی کی تیاری کے لیے جانا تھا، اس لیے وہ آج نہیں آئی۔ آن کے ارشمان کے ساتھ ہونے کے خیال پر اعظم نے سیدھے ہاتھ کی مٹھی بھیج دی۔ آپ ان سے پٹی کروا لیں سر، کیونکہ ڈاکٹر آن کل ہی ہاسپٹل آئیں گی۔ اعظم نے اپنے جنون سے بھری انگارہ آنکھیں اٹھا کر اس نرس کو دیکھا۔ اس زخم پر مرہم صرف ڈاکٹرنی صاحبہ ہی لگائیں گی، ورنہ یہ جوگی یہیں خون بہا بہا کر مر جائے گا۔ غلام نے منہ کھول کر حیرت سے اعظم کو دیکھا، لیکن وہ اس کی آنکھوں میں چھپے اعظم کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ جو کہہ رہا تھا وہ کر کے دکھانے والا تھا۔ آن حیرت سے دیکھ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ شاپنگ؟ ارشمان ہلکا سا ہنس کر ہاں میں سر ہلایا۔ اس دن بھی ہم نہیں جا سکے تھے، لیکن آج ہم دونوں ضرور چلیں گے۔ لیکن مان بڑی امی کو برا لگے گا، وہ نہیں چاہتی کہ ہم شادی سے پہلے کہیں تنہا جائیں۔ آن نے اپنی پریشانی بیان کی۔ ان کی فکر مت کرو، میں نے اماں بھی سے کہا ہے کہ ہمیں ایک بزرگ کو شادی کی سے پہلے سلام کرنے جانا ہے تاکہ ہماری ازدواجی زندگی بہت خوشحال گزرے، اور اماں بھی نے امی کو حکم دیا ہے کہ وہ ہمیں ساتھ جانے دیں۔ آن کا منہ اب حیرت سے کھل چکا تھا۔ ماں نے اپنے جھوٹ کا سہارا لینے کے لیے بزرگوں کو استعمال کیا، کتنی بری بات ہے۔ ارشمان ہلکا سا ہنس کر اس کے پاس آیا۔ فکر مت کرو، بزرگ معاف کریں گے، ولی ہوتے ہیں وہ، اللہ کے بہت رحم ہوتا ہے ان کے دل میں۔ ارشمان نے ایک آنکھ دبا کر شرارت سے کہا تو آن اپنا چہرہ جھکا گئی۔ بس تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں دیر نہیں کرنی۔ آن نے اس بات میں سر ہلایا اور کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ واپس کمرے میں آ کر اس نے اچھی طرح سے چادر اوڑھی تو بیڈ کے سائڈ ٹیبل تھوڑا سا موبائل بجنے لگا۔ ہیلو! ارشمان نے اس کا فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو سر، کیا میری ڈاکٹر آن سے بات ہو سکتی ہے؟ نرس کی گھبرائی آواز پر ارشمان نے موبائل آن کی جانب بڑھایا۔ ہیلو! آن نے موبائل کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ ہیلو میم، وہ چودھری جی یہاں آئے ہیں، ان کے ہاتھ کو بہت زیادہ چوٹ لگی ہے اور وہ کسی سے اپنا علاج نہیں کروا رہے، کہتے ہیں آپ یہاں آ کر ان کو پٹی کریں گی تو ہی کروائیں گے وہ۔ نرس کی بات پر آن کی پکڑ موبائل کے گرد مضبوط ہو گئی۔ اس کا دل کیا اس کی جان لے لے۔ اگر نہیں مان رہا تو ہاسپٹل سے نکال دو۔ آن کے سخت لہجے پر ارشمان نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ میم، ان کا بہت خون بہہ چکا ہے، پچھلے آدھے گھنٹے سے ان کا خون نکل رہا ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو کچھ ہی دیر میں وہ خون کی کمی کے باعث بے ہوش ہو جائیں گے اور کہیں انہیں کچھ ہو نہ جائے۔ آن نے اب اضطراب سے ارشمان کی جانب دیکھا جو اسے پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن اگر اتنی دیر چوٹ لگی ہے تو اب تک تو خون جم کر رک جانا چاہیے تھا۔ اب تو آن بھی پریشان ہو چکی تھی۔ لیکن وہ میم، خون کو رکنے دیں تو نہ خون رکتا ہے، وہ تو زخم کھرید کر پھر سے خون بہنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ آن نے گہرا سانس لیا اور کوئی جواب دیے بغیر فون بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر اضطراب دیکھ کر ارشمان اس کے قریب ہوا۔ کیا بات ہے آن؟ مان وہ آن نے اپنا سر شرمندگی سے جھکا لیا۔ کیا وہ اس شخص کی خاطر اپنے مان سے جھوٹ بولنے والی تھی؟ مان ایک ضدی بچہ ہے جو میرے سوا کسی سے علاج نہیں کرواتا، اور ابھی بھی اسے چوٹ لگی ہے اور وہ کسی سے ہینڈل نہیں ہو رہا۔ مان وہ اپنی طبیعت زیادہ خراب کر لے گا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ ارشمان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ بس اتنی سی بات، تم جاؤ اور جا کر فرض پورا کرو، ہم شاپنگ پر پھر کبھی چلے جائیں گے۔ لیکن مان، دیکھو آن، میں جانتا ہوں تم ڈاکٹر اسی لیے بنی ہو کیونکہ تمہیں اس کام سے پیار ہے، لوگوں کے کام آنا چاہتی ہو تم، اور مجھے ہر اس چیز سے پیار ہے جس سے میری آن کو پیار ہے۔ ارشمان کی محبت پر آن کی پلکیں بھیگ گئی تھیں۔ کیا وہ اس گھٹیا شخص کی خاطر اس بے لوث محبت کو دغا دینے جا رہی تھی؟ تم جاؤ آن، ہم شاپنگ پر پھر کبھی چلے جائیں گے، اتنی بڑی بات بھی نہیں۔ آن نے اپنا سر شرمندگی سے جھکا لیا اور اس بات میں سر ہلا کر باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آنکھیں ارشمان کو دغا دینے کے خیال سے مسلسل بہہ رہی تھیں، لیکن وہ کیا کرتی، اپنی وجہ سے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہاسپٹل پہنچ کر وہ سیدھا اس وارڈ میں گئی جہاں اعظم کو رکھا گیا تھا۔ وارڈ میں داخل ہوتے ہی جب اس نے اعظم کے قدموں میں پھیلا خون اور اس کے خون سے لت پت ہوئے ہاتھ کو دیکھا
تو نرس کو ڈریسنگ کا سامان لانے کا کہہ کر پریشانی سے اس کی جانب بڑھ گئی۔ اعظم کے ہاتھ کی ڈریسنگ کرنے کے بعد آن نے اس کی طرف دیکھا جو خون کی کمی سے بس بے ہوش ہونے والا تھا۔ سسٹر نیپلس بلڈ گروپ کا بندوبست کریں، ہمیں انہیں خون لگانا ہوگا۔ نرس نے ہاں میں سر ہلایا اور تقریباً آدھے گھنٹے کی تگ و دو کے بعد خون کی بوتل لے کر وارڈ میں داخل ہوئی۔ اعظم کو بیڈ پر لٹانے کے بعد آن نے اسے ڈرپ کی صورت میں خون لگانا شروع کیا۔ میری تکلیف نہیں برداشت ہوئی نا، اس کے باوجود کہتی ہو کہ مجھ سے نفرت ہے تمہیں مجھ سے نفرت نہیں آن، بلکہ دیکھنا ایک دن اسے بھول کر تم مجھے چاہو گی اتنا جتنا میں تمہیں چاہتا ہوں۔ اعظم بمشکل اپنی بند ہوتی آنکھیں کھول کر کہہ رہا تھا، جبکہ اپنا کام ختم کرنے کے بعد اب آن اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تم سے سچ میں نفرت نہیں تھی، لیکن اب تم سے نفرت ہو رہی ہے۔ اعظم کے ماتھے پر بل آتے دیکھ آن اپنے سینے پر ہاتھ باندھ گئی۔ یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے تھے تم کہ تمہیں بہت محبت ہے مجھ سے؟ جو انسان خود سے محبت نہیں کرتا وہ کسی کو کیا چاہے گا؟ اعظم نے حیرت سے آن کو دیکھا۔ یہ خون فالتو میں بہا کر تمہیں کیا لگتا ہے خود کو رانجھا یا زوگی ثابت کیا ہے تم نے؟ آن نے نفرت سے اعظم کو دیکھا۔ یہ جو خون کی بوتل میں نے لگائی ہے نا، اس سے ایک انسان کی جان بچ سکتی تھی، لیکن تم نے اس کی قدر جانے بغیر اسے فالتو میں ضائع کیا۔ آن ذرا سا اعظم کے قریب ہوئی جو حیرت سے آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس خون اور تندرستی کی قدر تمہیں تب آتی جب تمہارا کوئی پیارا یہاں لیٹا جان کی بازی لگا رہا ہوتا اور تم اس کے لیے خون کی ایک بوند ڈھونڈنے کے لیے خاک چھان رہے ہوتے۔ اعظم اس کی آنکھوں میں اپنے لیے واضح نفرت دیکھ سکتا تھا، اور اگر اپنے اس ہٹے کٹے تندرست جسم سے خون بہانے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنا خون ان بچوں کو دو جو ہر روز خون کی بوند بوند کو ترستے زندگی موت سے لڑ رہے ہیں، جنہیں قدرت تمہاری جتنی مہربان ہو کر انہیں ایک تندرست جسم نہ دے سکی۔ اپنا یہ خون ان کے لیے بہاؤ تاکہ تمہیں تندرست پیدا ہونے کا قرض ادا ہو سکے اور تم اپنی صحت کے لیے خدا کے سامنے شکر گزار ہو سکو۔ آن نے غصے سے کہا اور وہاں سے جانے لگی، لیکن پھر ایک خیال کے تحت اس نے پلٹ کر اعظم کو دیکھا جو ہکا بکا سا اسے تک رہا تھا۔ آج کے بعد اگر تم یہاں مر بھی گئے نا تو میں تمہیں نہیں بچاؤں گی، کیونکہ تم جیسے فالتو انسان پر اپنا ہنر ضائع اور وقت ضائع کرنے کے بجائے میں اس کی مدد کرنا پسند کروں گی جو واقعی اس کا حقدار ہو۔ اتنا کہہ کر آن وہاں سے چلی گئی اور اعظم اپنے جسم میں قطرہ قطرہ جاتے اس خون کو دیکھتا اس کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ آن کے ہاسپٹل جانے کے بعد ارشمان نے ڈیرے پر جا کر اپنے کام نپٹانے کا سوچا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنی گاڑی پکڑی اور اسے چلا کر ڈیرے پر جانے لگا۔ ابھی وہ گاڑی کچھ دور ہی گیا تھا جب اسے احساس ہوا کہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو چکا ہے۔ اس احساس کے تحت ارشمان گاڑی سے باہر آیا اور گہرا سانس لیا۔ وہ گاڑی کی ڈگی سے ایکسٹرا ٹائر نکالنے کے لیے گیا، لیکن اسے ایسا لگا کہ گاڑی کی پچھلی سیٹ کے پاس کوئی ہو۔ اس نے فوراً پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تو ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے چھپی لیزا کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل آ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارشمان نے انگلش میں گھررایا تو لیزا نے ہلکا سا چہرہ اس کی جانب موڑا اور مسکرا کر دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑ لیے۔ میں سوری بولنا چاہتی تھی اس لیے۔ ارشمان نے غصے سے اپنے دانت کچکچائے۔ باہر آؤ فوراً۔ ارشمان کے حکم دیتے ہی لیزا گاڑی سے باہر آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس وقت اس نے جینس پر سفید فراک پہنی تھی جو گھٹنوں سے اوپر تک تھی اور کونیوں تک بازو ہونے کی وجہ سے اس میں لیزا کا سارا وجود چھپا ہوا تھا۔ بالوں کی ہمیشہ کی طرح پونی ٹیل بنائے ہلکے سے میک اپ میں وہ درختوں کی چھاؤں میں کھڑی بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن ارشمان نے تو ایک نظر بھر کر اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ بھی یوں چھپ کر۔ ارشمان کی جو سختی لیزا کو بری لگتی تھی آج وہیں اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اگر گھر تم سے بات کرنا چاہتی تو تم ڈانٹ کر واپس کمرے میں بھیج دیتی، لیکن یہاں تم مجھے کہیں نہیں بھیج سکتے۔ لیزا نے مسکرا کر ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا جہاں دور دور تک صرف کھیت دکھائی دے رہے تھے۔ یعنی یہ ٹائر پنکچر؟ ارشد نے بات کو سمجھتے لیزا کی جانب غصے سے دیکھا تو اس نے فوراً اپنے کان پکڑ لیے۔ ڈبل سوری بیڈ بوائے، لیکن مجھے تم سے معافی مانگنی تھی نا۔ ارشمان نے سختی سے اسے دیکھا۔ تمیز سے بات کرو۔ اوکے مسٹر بیڈ بوائے، لیزا نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا تو ارشمان نے گہرا سانس لیا اور ڈگی میں سے ٹائر نکال کر گاڑی کا ٹائر چینج کرنے لگا۔ ارے یہ خود کیوں کر رہے ہو؟ کسی میکینک کو ڈھونڈ لیتے ہیں نا۔ لیزا کی بات پر ارشمان نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس سے بڑا پاگل کوئی نہ ہو۔ دیکھ رہی ہو ہم کہاں پھنسے ہیں؟ یہاں سے 1 گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد ہمیں کوئی میکینک ملے گا۔ میری تو خیر ہے، لیکن تم وہاں تک جاتے جاتے مر جاؤ گی۔ لیزا نے منہ بسور کر اسے دیکھا۔ اب اتنی بھی کمزور نہیں، میں بہت اسٹرانگ ہوں۔ ابھی دیکھو تم۔ لیزا نے اتنا کہا اور گاڑی کے پاس پڑا ٹائر اٹھانا چاہا، لیکن وہ ٹائر تو اٹھا نہیں، البتہ خود زمین پر گر گئی۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی ارشمان ہلکا سا ہنس دیا۔ اس کی مسکراہٹ کی خوبصورتی میں کھوئی سی وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسمائل تو اس کی اور بھی قاتلانہ ہے یار، لیزا نے ہلکے سے کہا۔ تبھی ارشمان اس کے پاس آیا اور اسے کوہنی سے پکڑ کر کھڑا کیا اور خود گاڑی کا ٹائر بدلنے لگا۔ ویسے تمہارے ہنسنے کا کیا مطلب؟ سمجھو کہ تم نے مجھے اس دن کے لیے معاف کر دیا
اتنی آسانی سے معاف کرنا ارشفان ملک کی فطرت نہیں۔ ارشفان جو ٹائر کھول رہا تھا اس پر دھیان دیے بغیر بولا، تو کیا کرنا پڑے گا مجھے معافی کے لیے؟ ارشفان نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا، اور جو بہت امید سے یہ بات پوچھ رہی تھی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس گھر میں سب کی عزت کرو، اپنے تھوڑی حیا پیدا کر لو، اور آن کو ایک بہن کا پیار دے دو جسے اس کی ہمیشہ خواہش رہی ہے۔ آخری بات کہتے ہوئے ارشفان کے چہرے پر خواب سی کیفیت تھی، جیسے وہ آن کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہو۔ اوکے ڈن، میں یہ سب کروں گی، لیکن بدلے میں تم بھی میرے سامنے ایٹیٹیوڈ سے پیش آنا بند کرو گی، اوکے؟ لیزا نے اپنا ہاتھ ارشفان کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ڈن۔ ارشفان نے اس کا ہاتھ پکڑے بغیر کہا اور گاڑی کا ٹائر بدلنے لگا۔ لیزا بھی گاڑی کی بونٹ پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد گرمی کی شدت سے ارشفان کی شرٹ پسینے سے بھیگ گئی، تو اس نے شرٹ اتار کر گاڑی پر رکھی اور اپنے دھیان ٹائر بدلنے لگا، جبکہ اس کے توانا جسم کو دیکھ کر لیزا کا منہ واو شیپ میں گول ہوا۔ موقع دیکھ کر اسے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور چپکے سے اپنی ایک سیلفی ارشفان کے ساتھ بنا لی، جو بعد میں وہ انسٹاگرام پر اپلوڈ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ چلو گاڑی میں بیٹھو۔ ٹائر چینج کرنے کے بعد ارشفان نے شرٹ دوبارہ پہنتے ہوئے کہا۔ مت پہنو نا پلیز، کچھ کہا تم نے؟ لیزا کی ہلکی سی یہ سرگوشی ارشفان کو سمجھ نہ آئی تو پوچھ بیٹھا۔ کچھ نہیں، لیزا نے فوراً اسے کہا، تو ارشفان نے گہرا سانس لیا۔ گاڑی میں بیٹھو۔ ارشفان اسے حکم دیتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، تو لیزا بھی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ لیکن گاڑی کو واپس حویلی کی جانب جاتا دیکھ لیزا نے منہ بسوڑ لیا۔ واپس کیوں؟ وہاں جاتے ہیں نا جہاں تم جا رہے تھے۔ ارشفان نے اسے سختی سے دیکھا۔ لگتا ہے تم نہیں چاہتی تم سے نرمی سے پیش آیا جائے۔ چپ چاپ چلو واپس گھر۔ لیزا نے منہ بسوڑ کر اسے دیکھا۔ بیڈ بوائے، لیزا نے ہلکی سی سرگوشی کی، لیکن پھر ارشفان کو توجہ سے گاڑی چلاتا دیکھ مسکرا دی۔ بٹ ہینڈسم بیڈ بوائے، لیزا نے مسکرا کر ارشفان کو دیکھتے ہوئے کہا، جو آن کے بارے میں سوچتے ہوئے خود بھی مسکرا رہا تھا۔ کل کچھ بھی ہو جاتا، وہ ہر حال میں آن کو شاپنگ پر لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، یہ جانے بغیر کہ جس محبت کو پانے کی چاہ میں وہ اتنا بے چین ہو رہا تھا، اس محبت کو جلد کسی کی نظر لگنے والی تھی۔ کنیز بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ آنسو پلکوں پر ٹھہر کر اس کی حسین آنکھوں کو مزید قاتلانہ بنا رہے تھے۔ سائیں جی میرے پاس سے گزر گئے اور مجھے دیکھا تک نہیں، کنیز نے بے چینی سے کہا اور چارپائی پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کیا وہ بس مجھے کام کروانے یہاں لائے ہیں؟ کنیز نے افسوس سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے کہا، جن کی مہندی اب مان پڑ چکی تھی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے پہچانا نہ ہو، انہوں نے بھلا مجھے کون سا دیکھا تھا؟ کنیز نے سوچتے ہوئے کہا۔ تو اسے یاد آیا کہ سلطان کے ساتھ تو وہ گھونگھٹ میں رہی تھی۔ ہاں، ہو سکتا ہے وہ مجھے بھول گئے ہوں، ان کی شادی ہوئی تھی مجھ سے۔ کنیز نے معصومیت سے سوچا۔ تو پھر اب میں کیا کروں؟ کیا یاد کرواؤں ان کو؟ کنیز نے بے چینی سے اپنے ہاتھ مس لیے۔ ہاں، انہیں یاد کرواتی ہوں، ان سے پوچھ بھی لوں گی کیا مجھے کام کرنے کے لیے لائے تھے یہاں۔ اگر حکم دیا تو پھر سب کام کر لیا کروں گی، چاہے کتنا ہی تھک جاؤں۔ کنیز نے سوچا، کمرے سے باہر جانے لگی۔ اتنے دنوں یہاں کام کرتے ہوئے یہ تو وہ جان گئی تھی کہ سلطان کا کمرہ کون سا ہے۔ وہ رات بھی کنیز نے رو کر گزاری تھی، جب اسے علم ہوا تھا کہ وہ خود تو ایک عالیشان کمرے میں رہتا تھا اور اسے اس نے ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ کنیز کو لگا تھا وہ اسے اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ انہی سوالوں کے جواب پانے کے لیے کنیز نے ہمت کی اور اچھی طرح سے دوپٹہ لیتی چپکے سے گھبراتے ہوئے سلطان کے کمرے کی جانب چلتی۔ کمرے کے باہر پہنچ کر کتنی دیر وہ اس طرح کے عالم میں اپنے ناخن کھرچتی رہی، پھر ہمت کر کے اس کے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ سامنے ہی سے نظر سلطان پر پڑی، جو گہری نیند بستر پر لیٹا گہری نیند سو رہا تھا۔ کنیز نے حیرت سے کمرے کو دیکھا، جو اتنی گرمی میں بھی کافی ٹھنڈا تھا۔ اس کے ٹھنڈک کا راز بھی جلد ہی کھل گیا جب اس کی نظر دیوار سے لگی مشین پر گئی، جس میں سے بہت ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ کنیز ہلکے ہلکے قدم اٹھاتی سلطان کے پاس گئی اور حسرت سے اسے دیکھنے لگی، جو اس نازک جان سے یوں جانوروں کی طرح کام کروا کے خود کتنے سکون سے سو رہا تھا۔ کنیز کی پلکیں خود بخود نم ہو گئیں۔ آپ ذرا اچھے نہیں ہیں شہری بابو، بڈھے کی طرح پیارے ہو لیکن اچھے نہیں۔ سائیں جی بالکل بھی اچھے نہیں۔ کنیز سلطان کے بستر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی اسے سوتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی۔ وہ سوتے ہوئے اس قدر دلکش لگ رہا تھا کہ کنیز چاہ کر بھی اس پر غصہ نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اسے بھی تو کنیز کی پرواہ نہیں تھی۔ کوئی اپنی بھی کنیز نے ایک دم گہری نیند میں ڈوبے سلطان کو دیکھا۔ وہ بیوی کا لفظ زبان پر لا کر غلطی سے بھی اس کی حق و مدولی نہیں کرنا چاہتی تھی،
کوئی اپنی میڈ سے اتنا کام کرواتا ہے کیا؟ بہت ظالم نکلا میرا شہری بابو گڈا۔ کنیز نے منہ بسور کر آنسوؤں سے تر آنکھوں سے کہا اور ذرا سا اس کے قریب بڑھ کر رکھا سے اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو چھوا۔ آپ کی کنیز آپ سے بہت ناراض ہے سائیں جی، اب وہ آپ کی خدمت نہیں کرے گی۔ کنیز نے شکوہ کیا اور اٹھ کر جانے لگی، لیکن اچانک ہی سلطان نے نیند میں اس کا ہاتھ تھام کر اپنے چہرے کے نیچے رکھ لیا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ سلطان کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ اس کی داڑھی کا لیمس اپنے نازک ہاتھ پہ محسوس کر کے کنیز کی نازک جان کانپ کر رہ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، لیکن سلطان کی پکڑ اس کے نازک ہاتھ پر مزید مضبوط ہو گئی۔ کنیز نے گھبراتے ہوئے اپنی کوشش زیادہ کر دی تو نیند کے مزے لیتے سلطان کو اس کی حرکت شاید پسند نہیں آئی تھی، اس لیے اس نے سیدھے ہو کر اس کے ہاتھ کو زور سے اپنی جانب کھینچا اور کنیز اپنا توازن کھوتی اس پر گر گئی۔ سلطان نے اپنی آنکھیں ہلکی سے کھول کر اسے دیکھا تو نائٹ بلب اور چاندنی رات کی روشنی میں اس کا دو سیاہ آنکھوں سے ہوا سامنا، جو اس کی دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں تھی، اور اس کی باہوں میں موجود وہ لڑکی اس دنیا کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ سلطان کو لگا وہ ایک خواب دیکھ رہا تھا اور وہ لڑکی ایک سراب تھی اصلیت میں۔ بھلا کوئی اس قدر خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک پری ہو نا؟ سلطان کی گمبھیر نیند سے بوجھل آواز پر کنیز کا تب سے اٹکا سا حال بحال ہوا۔ نہیں، میں نوری ہوں۔ کنیز خود نہیں جانتی تھی وہ کنیز کی جگہ نوری کیوں بول گئی تھی۔ نوری تو وہ بس اپنے ماں باپ کے لیے تھی جو اسے پیار سے نوری کہہ کر بلاتے تھے۔ ہاں، تم سچ میں کوئی نور ہو۔ کوئی انسان اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ سلطان کی بات پر پہلے سے ہی خوبصورت آنکھیں پھیل کر مزید خوبصورت ہو گئیں اور سلطان کی بس ہوئی تھی۔ اس کی آغوش میں یہ لڑکی بس ایک خواب تھی، ایک سراب، اور خواب میں تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے نا؟ سلطان نے غیر دماغی میں سوچا تو اس کی نظریں کٹاؤ دار کپکپاتے ہوئے لبوں پر ٹھہر گئیں۔ مجھے میری گستاخی پر معاف کر دینا حسین سی نوری، لیکن اتنا حسین خواب مجھے پھر کبھی نہیں آئے گا۔ اس نے کہتے کہ قمیض کی بات سمجھتے سلطان نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسایا اور اسے خود سے قریب کرتے ہوئے اس کے نازک لبوں کو اپنی پرشدت گرفت میں لے لیا۔ سلطان کے اس بے باک حرکت پر کنیز کی جان حلق میں اٹک گئی۔ اس نے خود کو چھڑوانا چاہا تو سلطان کے ماتھے پر بل آئے اور کنیز کے نرم لبوں کو مزید شدت سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ معصوم بس اس کی مضبوط گرفت میں بے حال ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آخر وہ سلطان کی کنیز کے کیوں کر سنتا؟ کنیز اس کی ملکیت جو تھی۔ سلطان نے اسے یوں ہی اپنی آغوش میں بھری کروٹ بدلی اور اسے خود کے نیچے کر اس کے اوپر حاوی ہو گیا، جبکہ وہ بیچاری تو نہ ہی خود پر ہوئے حملے سے سنبھل پا رہی تھی، نہ ہی اس کی شدتوں کا مقصد سمجھ پا رہی تھی۔ سلطان نے اس کے ہونٹوں سے ہونٹ ہٹائے تو وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی، لیکن سلطان پھر سے بھرپور شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور اپنے سینے پر مزاحمت کرتے ہاتھوں کو تھام کر بیڈ سے لگا گیا۔ اس کی بڑھتی شدتوں پر کنیز کی جان نکلنے کے در پر ہو گئی تھی، لیکن وہ بے بسی اس کی آغوش میں دبی کچھ کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ سلطان کے ہونٹ سرکتے ہوئے اب اس کی گردن تک جا چکے تھے۔ نہیں سائیں جی، میں مر جاؤں گی، ایسا مت کریں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گستاخی کرتا، اس پری کی نم و سہمی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ سلطان نے بوجھل خوابناک آنکھوں سے اس کے حسین چہرے کو دیکھا۔ مجھ سے ناراض مت ہونا حسین نوری، اور پھر سے میرے خواب میں آ جانا، تمہیں خدا کا واسطہ ہر رات میرے خواب میں آ جانا۔ اتنا کہہ کر سلطان نے اسے اپنی آغوش میں بھرا اور اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا کر سکون کی نیند سو گیا، جبکہ اس قربت پر تھر تھر کانپتی کنیز اس کی حرکتوں کے بارے میں سوچتی خفت سے گلابی ہو رہی تھی۔ آپ برے ہی نہیں، بے حیا بھی ہو شہری بابو گٹے، جانے کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ ایسا پھر کبھی مت کرنا۔ میرا سانس رک گیا تھا، آپ رکتے نہیں تو میں تو مر ہی جاتی، کنیز نے آہستہ سے کہا، اور وہ سب یاد کر کے پھر سے پاؤں کے ناخن تک سرخ ہو گئی۔ پھر جیسے تیسے اس نے خود کو اس کی آغوش سے نکالا اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ اپنے کمرے میں واپس آنے کے بعد پوری رات اس نے سلطان کی بے باکیوں پر حیا سے پلکیں جھکاتے اور اس کی شدتوں پر کانپتے گزاری تھی، وہ شدتیں جن کا وہ معصوم سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ اس لیے پوری رات میں کتنی ہی مرتبہ اسے بے شرم کے لقب سے نواز چکی تھی۔